له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سورۃ الفاتحہ کی شرح اور تدبر کے سلسلہ دروس کا یہ دوسرا درس ہے۔ اس درس میں ہم انشاءاللہ حمد کے معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حق کہنے اور حق بیان کرنے کی توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے کی ہم سب کو۔ تو حمد کے معنی ہم بیان کریں گے۔ احمد بن فارس کی لغت کی جو کتاب ہے، ان کی وفات 395 ہجری کو ہے، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں جو جتنے بھی مفہوم ہوتے ہیں ان کو سب کو ایک جگہ پہ لا کے ان کا معنی اور مفہوم بیان کیا جاتا ہے، باقی سب معنی اسی کے گرد گھومتے ہیں، جس سے معنی یاد کرنا اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے ایک معنی کے گرد اگر سینکڑوں معنی بھی ہوں تو وہ خود بخود اگر اس کی طرف پلٹیں گے تو یاد ہو جائیں گے، ورنہ یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ صرف عجم کو نہیں بلکہ عرب کو بھی معنی یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر وہ اصل معنی نہ جانے، کیونکہ یہ مختصر کتاب ہے، لسان عرب سے اسے سمجھنا اتنا آسان نہیں جتنا یہاں سمجھنا آسان ہے۔ تو اسی طرح اس معنی میں جو ابن فارس کے نام سے مشہور ہے، تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے ایک ہی معنی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک ہی معنی کی طرف سارے معنی گھومتے ہیں، کبھی کبھی 2 بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی 3 بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر 1 یا 2 ہی ہوتے ہیں، بلکہ 1 بہت زیادہ ہوتے ہیں معنی جس کے گرد سارے معنی گھومتے ہیں۔ یدل علی خلاف الذم، حمد جو ہے وہ ذم کے خلاف ہوتی ہے، کہ اس میں ذم نہیں پایا جاتا، کہ اس میں جو ہے کسی قسم کا نقص نہیں نکالا جا سکتا جو حمد ہوتی ہے۔ یقال حمد تو فلان احمد، میں نے کسی شخص کی حمد کی یا حمد بیان کی۔ ورجل محمود کے یا محمد، اس کا جو مفعول ہوگا وہ محمود اور محمد استعمال ہوتا ہے۔ اذا کثرت خصالہ المحمودہ غیر مذمومہ، تو مختصر ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس میں کثرت کے ساتھ خوبیاں پائی جاتی ہیں اور وہ غیر مذموم اور ان میں کسی قسم کا نقص نہ ہو تو وہ حمد لغتاً کہلائے گی۔ حمد کے معنی میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں شکر بھی شامل ہے، لیکن شکر میں حمد نہیں شامل ہوتے۔ جس طرح کہ ہم نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی میں اچھی خوبیاں خصال پاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جیسے کوئی بہت ذہین ہے، جیسے کوئی بہت جو ہے اس کا اخلاق اچھا ہے، تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ تم بہت ذہین ہو، تمہارا شکریہ۔ تو ہر حمد میں شکر واقع ہے، موجود ہے، لیکن شکر میں یہ نہیں پایا جاتا۔ شکر جو ہے صرف وہ نعمت اور کسی کے احسان کے اوپر ہی بولا جاتا ہے۔ تو اب شرعاً ہم پڑھتے ہیں کہ ثنا، حمد اور تعریف اللہ تبارک تعالیٰ کی، کہ جب اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ الحمدللہ، تو الحمد الف لام جو استغراق کے لیے آیا کہ سب تعریفیں جتنی بھی کائنات میں اگر کسی انسان میں بھی پائی جاتی ہیں یا کسی دوسری مخلوق میں پائی جاتی ہیں تو وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، ذاتی طور پہ کسی کی بھی کوئی خوبی نہیں ہے اس کائنات کے اندر۔ ہر چیز، ہر خوبی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ نے کسی کو عطا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کسی کو زیادہ عطا کی ہے، کسی کو کم ذہانت عطا کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال، جلال اور کمال کے اوصاف، یعنی یہ
تینوں جو قرآن اور صحیح حدیث میں جو ہمارے پاس پہنچے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غائب الغیوب ہے، کوئی بشر جو ہے، کوئی انسان اسے نہیں معلوم ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریفات، اللہ تعالیٰ کے فعال جو ہیں وہ کس قدر حمد اور ثنا کے لائق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں قرآن حدیث سے بتایا، تو ہمیں اسی تک رہنا چاہیے، اس کے بغیر ہم خود اندازہ نہیں لگا سکتے، اور یہ نہ انسانوں کے بس کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جمال کی کہ اگر ساری کائنات کا جمال اکٹھا کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے جمال کے مقابلے میں ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ ایک قطرہ سے بھی کم ہوگا۔ تو اس طرح ہم جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر خوبصورتی ہے، جمال، جلال، کہ اللہ تعالیٰ کی جلال، عظمت، شان کی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، یہ ساری اوصاف جو ہیں وہ کمال درجہ پہ ہیں، اور اس میں جو ہے کوئی نقص عیب نہیں ہے، جیسے کہ اللہ خود فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب جو تعریفیں ہیں اور انتہائی درجے کی جو انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ بعض کا انسان جانتا ہے، بعض کا نہیں جان سکتا، اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی افعال اس کائنات میں واقع ہو رہے ہیں، چاہے کسی کی موت ہے، چاہے کسی کو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ اپاہج ہو جاتا ہے، چاہے کسی پہ کوئی مصیبت پڑتی، تو یہ سارے افعال اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل، انصاف اور حکمت میں مبنی ہے۔ کبھی ہم جان سکتے، کبھی نہیں جان سکتے۔ تو یہاں بعض کا تو علماء مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ڈاکٹر کسی کا اعضاء کاٹ رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر بڑا ظلم کر رہا ہے، لیکن جب پتہ چلے گا کہ اگر یہ نہ کاٹتا تو اس کی زندگی نہیں بچتی تھی، تو ہمارا جو سوچ ہے اور ہمارا جو دیکھنا ہے وہ پلٹ جائے گا کہ یہ کتنا اچھا ڈاکٹر ہے، کتنا انصاف والا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو افعال ہیں، اگر کوئی بھی شخص کسی کو مصیبت بھی آتی ہے نا، تو بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان قیامت کے دن وہ جیسے کہ ترمذی کی حدیث ہے کہ وہ خواہش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی تکلیفیں ہوتی، میرا بدن جو ہے بڑی بڑی کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن اجر جو لوگ جو اتنی تنگی میں رہیں ان کا اجر مل جائے، تو یہ اتنا بڑا اجر ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے سارے کام جو ہیں وہ بھلائی اور خیر کے ہیں، کسی طرح کا بھی کام ہے۔ یہ اس لیے کیوں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں یہ سمجھیں کہ کوئی نقص ہے یا اللہ نے کوئی ذرے برابر بھی ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف بیان کرنا اس سے دل میں راسخ ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے جو ہے وہ ہم سے ہوتا ہے، شکر اسے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ذاتی صفات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نہ دیتا، ہمیں مطلب کہ کچھ بھی نہ دیتا، تو ہم اللہ تعالیٰ پھر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں ساری کائنات بیان کرتی، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں، اور اس میں جو ہے کوئی بندہ نہ اضافہ کر سکتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سے، یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے، یا اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر کے۔ یہ ہمارے لیے دنیا میں ایک لذت اور سکون کا سبب ہے۔ یہاں ہم ایک بہت بڑے محدث کا واقعہ پیش کرتے ہیں جو کہ ساری روایتیں بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عنہ سے روایتیں بیان کرتے ہیں، جتنے بھی روایتیں بیان کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ان میں سے یہ ابو قلابہ ہے۔ ابو قلابہ جو تھے وہ کسی شخص نے ان کو دیکھا کہ ایک خیمے میں کوئی بڑی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، تو اسے بڑا شوق ہوا کہ پتہ نہیں کتنی اللہ نے نعمتیں دیں، وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کر رہا تھا۔ تو وہ خیمے میں گئے، وہاں دیکھا کہ آدمی کا ایک بازو نہیں ہے، ایک ٹانگ نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی حمد بیان کر رہا ہے کہ اس کا دل کھنچائے۔ یہ کوئی پہرہ دار تھا جو کہ وہاں پہرہ دے رہا تھا۔ تو انہوں نے جب پوچھا کہ تو اتنی اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے کہ اتنی کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیرا شکریہ کیسے ادا کروں، تو نے اپنے نبیوں کو بتایا کیسے شکر ادا کرنا ہے، تو نے اپنے صالحین کو بتایا، مجھے بتا میں تیرا شکر ادا کروں کیسے، تیرے نے مجھے اتنی نعمتیں دی کہ کس طرح میری زبان تیرا شکر ادا کر سکتی ہے۔ تو اس نے پوچھا بھی اللہ نے کیا نعمتیں دی تجھے؟ اس نے کہا کہ اللہ نے میری زبان جو ہے وہ صحیح ہے، میں اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا جو ہے قرآن پڑھ کے سب کچھ پڑھ کے وہ جنت حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ مائکرو سیکنڈ کی زندگی جو ہے اس میں کیا ہوا؟ یہ تو اتنی بڑی نعمت ہوتی، بہت بڑا واقعہ ہے
تو اس واقعے میں یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ انسان کو چاہے وہاں جو ہے چاہے وہ کچھ بھی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ اس دنیا کو کچھ نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ہی ہے یہ مائکرو سیکنڈ کی ہے، یہاں پہ ہر چیز ہر دکھ تکلیف ہے۔ تو آخرت کی زندگی وہی زندگی ہے جس میں انسان جو ہے یاقوت اور مرجان سے بھی زیادہ خوبصورت اور کروڑوں اربوں سال میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو اصل زندگی تو وہ ہے، یہ زندگی تو کوئی اس کے مقابلے میں ہے ہی کچھ نہیں۔ تو ہمیں جو ہے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد جو ہے وہ ہر صورت میں بیان کریں گے۔ اگر جیسے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے افعال اور اللہ تعالیٰ کی جو دوسری صفاتیں پڑھیں گے تو خود بخود ہمیں ان چیزوں کا معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ دنیا کو اللہ کے نبی نے آپ کو پتہ ہے، مسلم کے حدیث ہے کہ مردار بکری کے بچے کے برابر قرار دیا، مچھر کے پر برابر دیا، انسان سے نکلنے والی ولادت سے قرار دیا۔ تو جو اس میں دل لگا لے گا صاف ظاہر ہے کہ وہ نہ جنت حاصل کر سکے گا، اسی کا ہو کر رہ جائے گا۔ ہر چیز اس کے نظر یہ بھی کیونکہ اس کا ایمان نہیں ہے یا وہ اس قدر جو ہے وہ علم نہیں رکھتا کہ یہ زندگی جو ہے اللہ نے جب کہہ دیا کہ دھوکے کی جگہ ہے، دھوکے کی پنجی ہے، تو اللہ سے زیادہ کون سچ بتا سکتا ہے؟ تو اگر ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمیں جو یقین نہیں آتا، کیوں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت جانتے نہیں۔ کسی نے ایک فقیر سے سوال کیا، یہ بھی واقعہ جو ہے وہ بھی غور طلب ہے۔ اس نے کہا کہ تم اتنے فقیر ہو، تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، میرا مالک اس ساری کائنات کے خزانوں کا مالک ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے۔ اس نے مجھے آزمانے کے لیے تھوڑی سی تکلیف دی تو مجھے اس کے آزمانے کے اوپر صبر کر کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے۔ مالک تو میرا وہی ہے، ہر چیز تو اسی کے پاس ہے۔ تو اس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی جو امور ہیں سارے خیر کے ہیں، شر جو ہے وہ کس کا ہے؟ ہمارے اپنے ہاتھوں کا، ہماری اپنی کرتوتوں کا۔ جیسے کہ سورۃ الروم میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین اور خشکی پر سارے کے سارا جو شر فساد ہے، جو زلزلے آتے ہیں، جو ٹارنیڈو آتے ہیں، جو مصیبتیں ہوتی ہیں، جو بارش تو سب کو بہہ جاتا ہے، تو یہ جو ہے ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو لیذوقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ اللہ ان میں سے بعض کچھ کا مزہ چکھاتا ہے۔ اگر سارے کا مزہ چکھائے تو کوئی بھی دنیا میں یہاں بچے جو ہمارے کرتوت ہیں زمین پہ، تو ان بعضوں کا اس لیے عذاب دیتا ہے کہ تاکہ تم جو ہے اللہ کی طرف واپس لوٹ جاؤ اور توبہ طیب کرو اور اللہ کو پہچانو۔ یہ اس لیے دیے جاتے ہیں، سارے عذاب نہیں آتے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ شورى آیت نمبر 30 میں فرمایا وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ معاف کر دیتا ہے ان میں سے چیزیں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ سارا شر ہمارے اپنے ہاتھوں کا۔ بلکہ البانی نے اس حدیث کو جو کہ جامع صحیح میں ہے کہ صحابہ کا تو طریقہ تھا کہ اگر انہیں کانٹا بھی چبھتا تھا نا تو وہ اس کا ذمہ دار اپنے آپ کو قرار دیتے تھے کہ ہر چیز جو ہے جو مصیبت نازل ہوتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی لگتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ بھی ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ کی طرف ہم شر کی نسبت نہیں دے سکتے، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 771 میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شر لیس علیک، کہ شر اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ یہاں یہ بہت ضروری ہے کہ اس کائنات میں خالق ایک ہی ہے، دو خالق نہیں ہے۔ شر کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں، اس کی نسبت جو کرتوت کرتا ہے اس کی طرف آئے گی۔ جو عمل کرتا ہے جیسا اس کے اوپر ویسا ہی بال آئے گا، یہ انسان کا اپنا ہے۔ تو اسی طرح جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ سورۃ الجن میں جیسے کہ جنوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تو انہوں نے جب اپنی قوم کو بتایا تو انہوں نے یہ کہا کہ
وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کہ ہم نہیں جانتے کہ شر کا ارادہ کیا گیا زمین والوں کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کی احترام، اللہ تعالیٰ کی عزت، اللہ تعالیٰ کی معرفت جانتے ہوئے تو جنوں نے کیا کہا کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں دے رہے، کیا کی طرف دے رہے ہیں کہ شر کا ارادہ کیا گیا، مجہول کی شکل میں آ رہا ہے کہ اللہ نے ارادہ نہیں کیا، ارادہ کیا گیا کیونکہ ان کے اپنے کرتوت ہے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ رشد کا، کہ جب نبی بھیجا جیسے انہوں نے سنا کہ ام ارادہ بہم ربہم رشدا، یا اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، تو بھلائی کا ارادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دی، کیونکہ اللہ ہی توفیق دینے والا ہے، اللہ ہی ہر چیز کرنے والا، اللہ ہدایت دینے والا، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ تو شر کا خالق جو ہے وہ بھی اللہ ہے، دو الہ نہیں ہے، دو معبود نہیں ہے، جیسے کہ مجوسیوں کا نظریہ تھا، خیر کا جو ہے وہ معبود علیحدہ ہے اور شر کا علیحدہ نہیں۔ اس کائنات کے اندر خالق ایک ہی ہے، کوئی دوسرا جو ہے وہ کسی نہ کام کو وجود میں لا سکتا ہے، نہ ہی کسی مٹیریل مادے کو، نہ ہی کسی جو ہے جاندار کی جو ہے وہ اس میں روح ڈال سکتا ہے یا اسے بنا سکتا ہے روح ڈال کر، صرف اللہ کے حکم سے۔ جو انبیاء نے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے، ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ کہتے تھے بِإِذْنِ اللَّهِ قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ بھی کہتے تھے، تو یہ اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ جیسے کہ سورۃ الصافات میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم کام کرتے ہو، جو میں بول رہا ہوں یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ اس کو وجود میں لانے کے لیے، اس کو کریٹ کرنے کے لیے اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو چاہنا ہوتا ہے، لیکن جو اچھے کاموں سے خوش ہوتا ہے، جو برے کاموں سے اللہ نہیں خوش ہوتا۔ تو یہ ہمیں ہر صورت میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے سارے کام خیر کے ہیں۔ اگر ہم اس میں خیر کے کام کی نسبت نہیں دیں گے یا نہیں سمجھیں گے، دل میں راسخ نہیں ہوگی، تو ہم کبھی کبھی سنتے ہیں جو صوفی ہیں یا دوسرے لوگ جہالت کی وجہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اگر چاہے تو کسی بھی نبی کو جہنم میں پھینک سکتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ، یعنی کہ اگر کوئی عادل ہے اس کے بارے میں تو کوئی ایسا بات نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ ظلم جو ہے وہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ ایسا ظلم کر سکتا ہے، تو یہ ایک خطرناک کام ہے کہ اللہ کے سارے افعال جو ہیں، ساری صفتیں ہیں، ان کو اکٹھا سمجھا جائے گا، کسی ایک کو لے کر نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا انصاف کدھر جائے گا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کدھر جائے گی؟ یہ ساری چیزیں آپ اکٹھی سمجھیں گے تو سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کو، اگر علیحدہ سمجھیں گے تو آپ اس میں خلل کر دیں گے۔ اسی طرح ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے کوئی ظلم کی ضرورت نہیں ہے۔ شر جو ہے انسان جو خود اللہ تعالیٰ نے جو ان پر ڈالا ان کا اپنا، اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اِنَّا أَرْضَنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ يَحْمِلْنَهَا، کہ اس میں تفسیر میں یہی ہے کہ اللہ نے جب یہ امانتوں کا بوجھ اور تکالیف جو دین کی ہے یہ آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر ڈالی تو انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ اللہ نے انہیں مجبور نہیں کیا، مجبور کرتے تو صاف ہے کہ وہ جس طرح سارے وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں دن رات، یہ ساری چیزیں، لیکن کیا ہے اس انسان کا ظلم جہولا، انسان نے خود یہ جو ہے امانت اٹھانے کے لیے کہا تھا میں اسے اٹھاؤں گا۔ یہ بہت بڑا تفصیل کے ساتھ موضوع ہے جس میں کہ اللہ نے بنی آدم سارے کو وَأَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، سورۃ الاعراف کی جو آیتیں ہیں 172 73 74 اس میں بتایا، اور اسی طرح اور جو حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی، تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جسے ہم انشاءاللہ اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس وقت ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو جب تک سارے نقصوں سے، سارے عیبوں سے، سارے اللہ کے افعال کے کام کو منزہ، پاک اور بغیر نقص کے نہیں کریں گے
تو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں خلل واقع ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔